الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لعن اللہ الناظر والمنظور الیہ او کما قال علیہ الصلاة والسلام۔ معزز سامعین اکرام اور عزیز ساتھیوں، اللہ تبارک و تعالی نے انسان کو مختلف انعامات سے نوازا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے انسان کو مختلف انعامات سے نوازا، اس میں یہ چیز بھی ہے اب کہ انسان اللہ کے انعامات کا شکر ادا کرے، اور شکر کیسے ادا ہوگا؟ اس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں لگا کر۔ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت، فرما برداری، اس کے حکم کی پیروی ہوگی تو اللہ تعالیٰ کے انعامات کا شکر ادا ہو جائے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو مختلف اعضاء دیے، آنکھ دی، کان دیے، ناک دی، ہاتھ پاؤں دیے۔ ان سب کو اللہ تعالیٰ نے انسان کو دیے ہیں۔ اب انسان کی ذمہ داری ہے ان تمام اعضاء کو اللہ کے حقوق میں، اللہ کے طریقے میں، اللہ کے احکام میں لے کر چلے، یعنی ہر اعضاء کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تابعداری میں لگائے۔ ایک اللہ تعالیٰ نے انسان کو آنکھ دی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ یہ آنکھ اللہ نے دی ہے، اب اس آنکھ کو صحیح استعمال کرنا ہر مسلمان کے ذمے ضروری اور واجب ہے۔ اگر وہ اس آنکھ کو غلط استعمال کرتا ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایسے شخص کو شیطان فرماتے ہیں، ایسے شخص پر لعنتیں بھیجتے ہیں، ایسے شخص کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فاسق و فاجر قرار دے دیتے ہیں جو شخص اس آنکھ کو غلط استعمال کرتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، حضرت حسن بصری رحمہ اللہ بیان فرماتے ہیں، حدیث مرسل ہے، اللہ تعالیٰ لعنت فرماتے ہیں بد نظری کرنے والے پر بھی اور اس شخص پر بھی جس کی طرف بد نظری کی جائے، یعنی جو بد نظری کر رہا ہے، جو بد نگاہی کر رہا ہے، بری نظر سے دوسروں کو تاک رہا ہے یا دوسرے کے جسم کو دیکھ رہا ہے، اس کے سطر کے مقام کو دیکھ رہا ہے، تو اللہ تعالیٰ لعنت فرماتے ہیں ایسے شخص پر، اور فرماتے ہیں اس شخص پر بھی لعنت فرماتے ہیں جو اس کے دیکھنے کا ذریعہ بن رہا ہے، یعنی جو اپنے جسم کو، اپنے چہرے کو، اپنے سطر کو دوسرے کو دکھا رہا ہے، تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں دونوں پر لعنت ہو، دیکھنے والے پر بھی لعنت ہو اللہ کی، اور اس پر بھی لعنت ہو جو یہ کام کر رہا ہے یعنی دکھا رہا ہے۔ لعنت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھیج رہے۔ لعنت کس پر بھیجی جاتی ہے؟ لعنت کے معنی کیا ہے؟ لعنت کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی رحمت سے دور ہو جائے، اور جو شخص اللہ کی رحمت سے دور ہو گیا، سائے رحمت سے نکل گیا، تو پھر کیسے اس کے پاس خوشحالی آئے گی، کیسے اس کے پاس عزت آئے گی، کیسے اس کے یہاں برکات آئے گی جب وہ اللہ ہی کی رحمت سے دور ہو جائے گا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایسے شخص پر لعنت ہو جو بد نظری کر رہا ہے، لڑکیوں کو تاک رہا ہے، عورتوں کو دیکھ رہا ہے، یا کسی مرد ہی کو دیکھ رہا ہے لیکن اس کے سطر کی جگہ کو دیکھ رہا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا ينظر الرجل، کوئی مرد نہ دیکھے الی عورت الرجل، مرد کے سطر کو، مرد کا سطر ناف سے لے کر گھٹنے
گھٹنے کے نیچے تک ہے۔ یہ اتنا ستر ہے کہ نہ تو اس کو دکھانا جائز ہے نہ اس کا دیکھنا جائز ہے، ناف سے لے کر گھٹنوں کے نیچے تک یہ اتنا ستر ایسا ہے، نہ تو کسی انسان کے لیے اس کو دیکھنا جائز، اور اگر کوئی دکھاتا ہے تو یہ بھی ناجائز ہے۔ دونوں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی۔ لا ينظر الرجل الى عورت الرجل، کہ کوئی مرد کسی مرد کے ستر کو نہ دیکھے۔ اب آگے فرماتے ہیں لا ينظر المرأة، کوئی عورت نہ دیکھے الى عورت المرأة، کسی عورت کے ستر کو، یعنی اس کے مقام کو، اس کے ستر پوشی کی جگہ کو کوئی عورت نہ دیکھے۔ اس پر بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی اگر وہ دیکھتی ہے۔ تو عورت کے لیے عورت کا ستر کا مقام دیکھنا ناجائز اور حرام ہے، مرد کے لیے مرد کا ستر کا مقام دیکھنا ناجائز اور حرام ہے۔ یہ مسئلہ واضح ہے۔ آج دوستو ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم دوست نماز میں آتے ہیں، ہم گھروں سے نکلتے ہیں، ہماری پینٹ پھٹی ہوئی ہے، ہم نے کچا انڈرویئر پہن کر ہم نکل رہے ہیں، ہم کچا پہن کر نکل رہے ہیں، گھٹنے ہمارے کھلے ہوئے ہیں، ران ہماری کھلی ہوئی ہے، ہمیں دیکھنا ناجائز اور ہم جو دکھاتا ہے اس کے لیے بھی ناجائز ہے۔ ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گزر رہے ہیں، حضرت معمر کے پاس سے گزرے، ان کی ران کھلی ہوئی تھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا معمر اپنی رانوں کو ڈھک لیجیے، یہ ستر میں داخل ہے، یہ ستر میں داخل ہے، نہ تو اس کو دکھانا جائز ہے نہ اس کا دیکھنا جائز ہے، یہ سب حرام ہے۔ آج ہم راتوں کو جب نکلتے ہیں یا گھر سے باہر آتے ہیں تو ہم اتنے ایسے ایسے کپڑے پہنتے ہیں کہ نہ تو مرد کے لیے اس کو دیکھنا جائز ہے نہ کسی مرد کو وہ چیزیں دکھانی جائز ہے۔ جیسے میں نے آپ کو بتایا ناف سے لے کر گھٹنوں کے نیچے تک ہر انسان ہر مرد کا ستر ہے، اگر کوئی اس سے کھول دیتا ہے تو اس پر بھی اللہ کے رسول نے لعنت فرمائی اور ناجائز ہے، اور اگر کوئی اس ستر کو دیکھتا ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر بھی لعنت فرمائی اور یہ چیز ناجائز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے۔ تو دوستو ہم نماز میں ایسے ہی آ جاتے ہیں، ہم نماز میں آتے ہیں ہماری پینٹ پھٹی ہوئی ہے، ہم ران سے ہماری پینٹ پھٹی ہوئی ہے، گوڈے سے گھٹنے سے پھٹی ہوئی ہے، تو عزیز دوستو کیا ہو رہا ہے جب گھٹنے سے ہماری پینٹ پھٹ چکی ہے؟ ہم نماز پڑھتے رہے، اگر چوتھائی عضو کا حصہ کھل گیا قدر سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ کے کھل گیا تو نماز فاسد ہو چکی، اور جس نے جان بوجھ کر کھولا ادھر کھلے گا ادھر نماز فاسد ہو جائے گی۔ تو عزیز دوستو نماز کا اہم مسئلہ ہے، ستر کا اہم مسئلہ ہے، آج ہم اس میں کتنی کوتاہی کرتے ہوئے نظر آتے ہیں اپنے ستر کے اندر کہ ہم بالکل بھی اس کا خیال نہیں رکھتے۔ ہم گھر میں ہو باہر ہو کہیں پر بھی ہو، اگر ہم اتنا ستر کھول کر جاتے ہیں ہمارے بھائی کی نظر پڑتی ہے، ہمارے والد کی نظر پڑتی ہے تو یہ ناجائز ہے، یہ ناجائز ہے، اس کا دیکھنا نہ دکھانا جائز اور نہ اس کا دیکھنا جائز ہے۔ اسی طرح دوستو ہماری ماں ہماری بہنیں باہر نکلتی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا، اور فرمایا ایک مرتبہ حضرت جریر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں سألت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ان نظر الفجات، اچانک کسی عورت پر نظر پڑ جانے کے بارے میں سوال کیا، یا رسول اللہ اگر میری نظر کسی عورت پر پڑ جائے، میری نظر کسی عورت پر لگ جائے تو یا رسول اللہ کیا حکم ہے، میں کیا کروں؟ اچانک پڑی ہے، جان بوجھ کر نہیں ڈالی گئی بلکہ اچانک میری نظر اس پر چلی گئی تو یا رسول اللہ میں کیا کروں؟ اللہ کے رسول نے فرمایا، اللہ کے رسول نے حکم دیا، فَأَمَرَنِي کے الفاظ حدیث میں آتے ہیں، حضرت جریر ابن عبداللہ فرماتے ہیں اللہ کے رسول نے مجھے حکم دیا ان اصرف بصری، کہ میں اپنی نگاہ کو فوراً پھیر لوں، فوراً ہٹا لوں۔ اسی طرح دوسری حدیث کے اندر آتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی سے فرمایا لا تتبع النظرۃ النظرہ، اے علی ایک نظر
نظر اگر کسی عورت پر اچانک پڑ جائے تو اجازت نہیں ہے دوسری مرتبہ اس پر ڈالنے کی، فوراً ہٹا لے، اب دیکھنے کی اجازت نہیں ہے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں پہلی مرتبہ اگر کسی عورت پر نظر پڑ گئی تو وہ تو معاف ہے، اگر فوراً اٹھا لی تب معاف ہے، اور فرماتے دوسری مرتبہ کی معاف نہیں۔ وَلَيْسَتْ لَكَ الْآخِرَةُ، کہ اگر دوسری مرتبہ کسی عورت کو پھر تاک لیا، جھانک لیا اسی عورت کی طرف، تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں یہ معاف نہیں ہے، اس کی پکڑ ہوگی، اس کی پوچھ ہوگی، اللہ کے یہاں جواب دینا پڑے گا کہ انسان تو نے کیسے دوسرے پر نظر ڈالی، جب نبی علیہ السلام نے منع کر دیا، جب شریعت اسلامیہ نے منع کر دیا، جب قرآن نے منع کر دیا ہے۔ تو عزیز دوستو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ان تمام احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ انسان کو چاہیے بد نظری سے محفوظ ہو۔ صرف عورت کو دیکھنا ہی بد نظری نہیں ہے، اس لیے میں بارہا کہہ رہا ہوں، مرد کے سطر کو دیکھنا مرد کے لیے، عورت کے سطر کو دیکھنا عورت کے لیے یہ بھی بد نظری ہے، یہ بھی ناجائز ہے، اس کی بھی شریعت اسلامیہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت نہیں دی کہ جس طرح عورت کو دیکھنا ہر انسان کے لیے، ہر مسلمان کے لیے ناجائز اور حرام ہے بشہوت، تو اسی طریقے سے مرد کے سطر کو دیکھنا انسان کے لیے ناجائز اور حرام ہے۔ دونوں گنہگار ہوتے ہیں، دیکھنے والا بھی گنہگار ہوتا ہے اور دکھانے والا اگر بغیر ضرورت کے دکھا رہا ہے تو یہ بھی گنہگار ہوتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب عورت گھر سے نکلتی ہے فَإِذَا خَرَجَتْ اسْتَشْرَفَهَا الشَّيْطَانُ، اللہ کے رسول فرماتے ہیں شیطان اس کو جھانکتا ہے۔ شیطان جھانکنے کا مطلب یہ ہے کہ شیطان فاسق، فاجر، گنہگار، بد کا کردار لوگوں کے دلوں کے اندر اس عورت کی خوبصورتی، اس عورت کی تزیین کو، اس عورت کے مزین پن کو ظاہر کر دیتا ہے، اور پھر وہ مرد اس کو دیکھتا ہے، پھر دکھانے والی بھی گمراہ ہوتی ہے اور دیکھنے والا بھی گمراہ ہوتا ہے۔ تو دوستو، بد نگاہی، بد نظری یہ بہت بڑا وبال اور بہت بڑا گناہ ہے۔ جیسا کہ ایک واقعہ لکھا ہے، ایک مؤذن تھے، اذان دیا کرتا تھا، ایک مؤذن تھا، اذان دیا کرتا تھا۔ پہلے زمانے میں مسجد کے میناروں پر اذان دی جاتی تھی، تو وہ مینار پر مسجد میں اذان دینے کے لیے گیا۔ جیسے ہی اوپر اذان دینے کے لیے گیا، مسجد کے ارد گرد بہت سے مقامات تھے، بہت سے مکان تھے، گھر تھے، تو اس نے جب دیکھا تو ایک لڑکی پر اس کی نظر پڑ گئی۔ بس اذان تو دی نہیں، فوراً مینارے سے نیچے اتر آیا اور اس لڑکی کے ڈھونڈنے میں لگ گیا کہ وہ لڑکی کون تھی۔ معلوم ہوا کہ فلاں جگہ فلاں مکان میں رہتی ہے، ابھی 1-2 دن سے یہیں آئی ہے، تو وہاں چلا گیا، اس کے باپ سے ملا اور اس کے باپ سے کہنے لگا کہ میں چاہتا ہوں کہ آپ سے اپنے تعلقات قائم کر لوں، یعنی میں آپ کی بیٹی کو اپنے نکاح میں لے لوں۔ تو اس کے باپ نے کہا میں عیسائی ہوں، تیرا دھرم اسلام ہے، تو مسلمان ہے، تیرا مذہب مسلمان ہے، ہم عیسائی ہیں، اگر تو عیسائیت اختیار کر لے، اگر تو عیسائی ہو جائے تو میں تیار ہوں۔ تو اس نے کہا ٹھیک ہے میں عیسائی ہوتا ہوں۔ ادھر عیسائی ہوا اور وہ لڑکی چھت پر رہتی تھی، اوپر مکان میں رہتی تھی۔ کہا چلو اب زینے سے، جب زینے سے چلنے لگا 5 یا 7 پیڑھی چلا تھا، فوراً سر کے بل نیچے گرا، گردن کی ہڈی ٹوٹی اور ختم ہو چکا، کافر اور مرتد ہو کر اس اس دنیا سے دار آخرت کی طرف گیا، کہ یعنی کافر ہو کر وہ شخص مرا ہے۔ تو عزیز دوستو، عدل و انصاف حشر پر موقوف نہیں، زندگی خود بھی گناہوں کی سزا دیتی ہے۔ کہ عدل کہ یہ سوچے کہ کب ہم مریں گے، کب اللہ حساب لے گا، جب تو پتہ نہیں کیا ہوگا، نہیں، اللہ تعالیٰ دنیا ہی میں سزا دے دیتے ہیں، دنیا ہی میں گناہوں کی بدولت ذلیل اور رسوا کر دیتے ہیں۔ تو عزیز دوستو، ہم اپنے آپ کو محفوظ کریں، اپنے آپ کو دیکھیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی احادیث مبارکہ بد نظری کے بارے میں بیان فرمائی جس کی کوئی حد نہیں۔ کافی احادیث رسول کی ملتی ہے کہ جس میں ملتا ہے کہ بد نظری کرنا کتنا بڑا گناہ ہے، کتنا بڑا گناہ ہے کہ انسان آج ہمارا بچہ، ہمارا نوجوان، ہمارے بڑے بزرگ اس کے اندر ملبس ہے۔ انہیں بہن بیٹی دیکھتے ہیں، انہیں اپنی بہن بیٹی کا خیال نہیں آتا، اس لڑکی کو کے اوپر غلط نگاہ سے تاکتے رہتے ہیں، خود تاکتے بھی ہے، پھر
دوسرے کو بھی اس طرف ابھارتے ہیں۔ ڈوب مرنے کی زندگی مسلمانوں، ہم وہ قوم تھی جب حضرت عمر ابن خطاب کا لشکر، اب حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لوگ لشکر اسلام لے کر جاتے، درمیان میں ایک بستی عیسائیوں کی پڑتی ہے اور وہ کہنے لگتے ہیں کہ ان مسلمانوں کو دیکھو، تعداد میں کم ہے، ہمارے سے ہتھیار میں کم ہے، طاقت میں کم ہے، کمزور ہے، لاغر ہے، جیسا کھانا ہم کھاتے ہیں ایسا یہ نہیں کھاتے، انہیں دیکھو یہ ہمیں ہرا دیتے ہیں۔ تو کہا بس ایک ہی ہے کہ انہیں بد نظری کے اندر مبتلا کر دے، تو پھر کیا ہوگا؟ یہ مسلمان نام کے رہیں گے، جب بد نظری کے اندر مبتلا ہوگے پھر اللہ کی مدد ان کے پاس نہیں آئے گی۔ درمیان میں عیسائیوں نے اپنی ماں اور بہنوں کو باہر نکال کر رکھ دیا، کھوٹوں پر کھڑا کر دیا، ننگا نچایا۔ جب عمر ابن خطاب کا لشکر جاتا ہے، معلوم یہ ہوتا ہے حضرت عمر ابن خطاب کے پاس خط بھیجتے ہیں مدینہ المنورہ۔ حضرت عمر ابن خطاب خط واپس لکھ کر اس پر یہ آیت لکھتے ہیں، قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك ازکى لهم ان اللہ خبیر بما یصنعون۔ اے نبی، ان مومنین کو کہہ دیجئے اپنی نگاہیں نیچی رکھے، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرے۔ یہ آیت صحابہ پڑھتے ہیں، وہ لشکر اسلام پڑھتا ہے اور وہاں سے نیچی نگاہ لے کر چلا جاتا ہے، کسی لڑکی کی طرف دیکھتے بھی نہیں ہے۔ وہ لڑکیاں اپنے کوٹے کو، اپنے مکانات کو چھوڑ کر لشکر اسلام میں گھس جاتی ہے اور کہتی ہے بتاؤ تمہیں یہ تعلیم کس نے دی؟ ہمارے باپ نے، ہمارے بھائی نے، ہمارے شوہروں نے ہمیں ننگا لا کر باہر کھڑا کر دیا، تم نے ہماری عزت کی حفاظت کی، تم نے ہماری آبرو کی حفاظت کی، چلو اب ہمیں بھی اس اسلام کے آغوش میں لے لو۔ ہم تو وہ قوم تھی، آج یہی وہ قوم ہے کہ جو آج اتنی گر چکی ہے کہ ہماری ماں اور بہنیں باہر جاتی ہیں، ہم ہی انہیں تاکتے ہیں، ہم ہی انہیں دیکھتے ہیں۔ مسلمانوں سنبھل جاؤ، اب بھی وقت ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایسے شخص کے بارے میں لعنتیں بھیجی ہے، اور جس پر نبی لعنتیں بھیج دے گا وہ کیسی کامیابی ڈھونڈتا ہے، نہ تو وہ دنیا میں کبھی کامیاب ہو سکتا، نہ اس کی آخرت میں فلاح اور کامیابی ہو سکتی ہے۔ لعن اللہ الناظر والمنظور الیہ۔ حضرت حسن بصری اس حدیث کو روایت کرتے ہیں، مشکات میں یہ روایت موجود ہے، بیہقی کے حوالے سے موجود ہے۔ دیکھ لیے جائے کہ اللہ تعالیٰ لعنت کرتے ہیں بد نظری کرنے والے پر بھی اور اس شخص پر بھی، خواہ عورت ہو یا مرد، جس کی طرف بد نظری کی جا رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کرنے والا بنائے۔